بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے اسپیکر نیشنل اسمبلی منتخب ہونے پر بلا مقابلہ مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب بھی اپنی کرسی پر موجود نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس دن وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے ہمیں موقع دیا جاتا تو ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے، لیکن خیر آج ہم ان کو اپنی طرف سے مبارکباد دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، جب میاں صاحب کی نامینیشن پیپر سائن ہو رہے تھے، جب میرے پاس ان کے نامینیشن پیپر لائے گئے تو عزائے مذاق میں نے ان سے کچھ کہا تھا کہ میاں صاحب جب آپ اس کرسی پہ بیٹھیں گے اس وقت تو اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھیں گے، تو اپوزیشن کی کرسی ہمارے لیے خالی رکھنا۔ لگتا ہے وہ بات اب صحیح نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ تو استعفے دیے ہیں نہ دیے ہیں ابھی تک پتہ نہیں ہے، وہ بھی شاید اس بیرونی سازش کے اس لفافے میں ابھی تک گم ہیں، وہ پتہ نہیں کب کس کے ہاتھ چڑھے۔ جناب اسپیکر صاحب، کیونکہ مسائل بھی بہت ہیں اور وقت بھی آپ لوگوں کے پاس شاید اب کم ہی ہوگا، کیونکہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے اور حکومت میں بیٹھے ہوئے ہمارے پاس وقت کم رہتا ہے اور ہماری مصروفیات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہم دلچسپی سننے میں نہیں کام کرنے میں لگتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان باتوں کا تذکرہ کروں جو کرنا چاہتا تھا کہ جو گزشتہ 1.5 مہینے سے ہم لوگوں نے یہاں پر جو ان کو فیس کیا۔ کوشش کروں گا کہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے چند باتوں کی وضاحت جو تاریخی واقعات کو جو ہے صحیح انداز میں پیش کروں۔ سیاست، جمہوریت، پارلیمنٹ اور ادب، اخلاقیات اور برداشت کو ان سے نکال دیا جائے نا تو نہ سیاست رہتی ہے، نہ جمہوریت رہتی ہے اور نہ ہی پھر اس پارلیمنٹ کا وہ وجود رہتا ہے جس کے لیے ہم اور آپ اس پارلیمنٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد حال وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا جو گزشتہ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آج بھی پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں میں ہم نے دیکھا۔ ہم نے نہ کبھی بد اخلاقی، نہ ہی گالم گلوچ، نہ ہی بد تہذیبی کے الفاظ استعمال کیے اور نہ ہی کریں گے۔ جیل زندانوں میں رہتے ہوئے بھی، ہمارے بچوں کی لاشیں بھی جب ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو ہم نے گالیاں نہیں دی۔ ہمارے گھروں کے گھر اجاڑ دیے جاتے ہیں تو ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا، ہم نے اس کو گالیاں نہیں دی۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت پر بھی کسی نے اگر ہاتھ ڈالا تو اپنی کمزور طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اس کو گالیاں نہیں دی۔ لیکن آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، 10-15 سالوں سے جو لوگ غائب ہیں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے والدین پکارتی ہیں، چیختی ہیں، بددعائیں نکلتی ہیں ان کے لبوں سے۔ خدا کو گواہ ہو کر وہ جو ہے چیختی ہیں اور ان قوتوں کے خلاف بددعائیں نکلتی ہیں، لیکن گالیاں نہیں نکلتی۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری ثقافت ہے اور ہم آج بھی اس ثقافت کے جو ہے علمبردار ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ جس انداز میں اس ایوان کو چلایا گیا جناب اسپیکر صاحب، وہ خط جو پرائم منسٹر سے اچھالا جاتا تھا اسپیکر کے ہاتھ میں، اسپیکر کے ہاتھ سے اچھالا جاتا تھا ڈپٹی اسپیکر پر، اور اس کو تو بالکل ایک ورلڈ کپ کی کرکٹ کی گیند کی طرح جو ہے اس سے کھیلا جاتا تھا۔ اب وہ اس خط میں کیا تھا نہ آپ کو پتا نہ ہم کو پتا،
صرف یہ کہا جاتا تھا کہ جی بین الاقوامی سازش ہے. مجھے قصہ یاد آیا اسپیکر صاحب, اس زمانے میں سوویت یونین عروج پر تھا اور ایک اس زمانے کے ایک سیاسی ورکر تھے, گاڑی چلانے آتی نہیں تھی تو کسی کی گاڑی اٹھا کے وہ چل دیا. لکپاس کا علاقہ جو ہے کوئٹہ سے آپ لوگ واقف ہوگی, تو وہاں سے آتے ہوئے اس کی گاڑی الٹ گئی اور زخمی ہو گیا بیچارہ. ہاسپٹل میں اس کو لایا گیا, پوچھا گیا کہ کیا ہوا, کہتے ہیں سی آئی کی سازش تھی. اب گاڑی خود اس کو چلانا نہیں آتی تھی اور اس کو جو ہے نا سی آئی کی سازش کی. گزشتہ کی جو حکومت ہے وہ گئی تو اپنے اعمالوں کی وجہ سے, لیکن نام اس کو بین الاقوامی سازش کا دیا گیا. جناب اسپیکر صاحب, کہنا میں نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرے خیال میں سیٹ مجھے یاد, یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ شخص تھے وزیر فارن افیئر شاہ محمود قریشی صاحب. اس نے میری طرف بھی اشارہ کیا, ہم تمام لوگوں کی طرف اشارہ کرتے. اس کے شاید مرید یہاں پر بیٹھے ہوں گے, میں ان کے ساتھ سے معذرت کے ساتھ, میں نے ایسا شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. پتہ نہیں آپ پیپلز پارٹی والوں نے اس کو کس طرح برداشت کیا ہوگا. اس کے لیے اگر آئندہ آنے والے دنوں میں تمغہ امتیاز دینا ہو تو وہ آپ کی پارٹی کو دینا پڑے گا. اس نے بہت سے قصے کیے. جناب اسپیکر صاحب, اس کے قصہ کی ابتدا میں اس معاہدے کے ساتھ کرتا ہوں جس میں اس کے دستخط ہیں, جو 8 اگست 1918 کو اس نے کیا. یہ اس کے دستخط اور یہی قلم 2018 سے. میں نے نہ یہ قلم گمایا ہے نہ اس ایگریمنٹ کی جو ہے کاپی. 2 ایگریمنٹ ہے جی. اس میں جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, یار محمد رند کے دستخط ہیں. دوسرا معاہدہ انہوں نے ہم سے سپٹمبر میں کیا جب صدارتی الیکشن ہو رہے تھے. اس میں دستخط ہیں جی ہمارے صدر پاکستان کے اور وزیر دفاع صاحب خٹک صاحب کے. اب انہوں نے ہمیں تانے دیکھ دیکھ کر کہا کہ جی آپ وہاں پر بیٹھے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے. ان کرسیوں سے ہمیں وہاں پر دھکیلنے والا کون تھا؟ جس ان کو ضرورت تھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے کوئٹے تک پہنچ جاتے تھے. جب ان کی ضرورت ہوئی یہاں سامنے سے گزرتے ہوئے بھی کبھی اس نے گردن ایسے موڑ کر ہماری طرف نہیں دیکھا. ہم اقتدار کے پیاسے نہیں, ہم اقتدار کے چاہنے والے ہیں. 5 سالہ اس کی حکومت کو ہمیں آفریں کی گئی وزارتوں کی, ہم نے وہ قبول نہیں کی. ہم نے اپنے اصولوں پر ڈٹے رہے. لیکن وہ صاحب تھے جو 2 مرتبہ فارن منسٹر رہ چکے ہیں. اب تیسری مرتبہ بھی خواہش ہوگی, خلش ہوگی اس کے دل میں. تو پرائم منسٹر صاحب بیٹھے نہیں ہیں, ان کو میں کہوں گا ایک چھوٹی سی آفر کر کے دیکھ لیں, شاید وہ تیسری مرتبہ بھی سابقہ بننا چاہتے ہیں. ان کو آج ہم پر ہونے والی زیادتیاں یاد آئیں کہ ہم پر کیا کیا زیادتیاں. معذرت جناب اسپیکر صاحب, کچھ وقت لوں گا. 1958 میں بلوچستان میں جو ملٹری آپریشن کیا گیا تھا, اس وقت کے صدر پاکستان کون تھے؟ جناب ایوب خان صاحب نے. اور
مسلم لیگ فنکشنل میں کون تھے اس وقت کی؟ ایوب خان کی مسلم لیگ فنکشنل. محترم کے والد صاحب اس مسلم فنکشنل میں نہیں تھے اگر میں غلط نہ ہوں. اس وقت وہ عیدی کے جھولے میں تو نہیں جھول رہے تھے، بڑے تھے میرے خیال میں، ہم بھی بڑے تھے، وہ بھی بڑے تھے. اس وقت ان کو کیوں یاد نہیں آیا؟ بلوچستان کے 7 شہیدوں کو حیدرآباد سکھر میں جو پھانسیاں دی گئیں، وہ کون سا لغاف اوڑے ہوئے سوئے ہوئے تھے، ان کو کیوں یاد نہیں آیا؟ ان کو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا، مسلم لیگ کی طرف کیا. میں قطعاً یہ نہیں کہوں گا کہ ان ادوار میں ہمارے ساتھ زیادتی نہیں، اور وہ خود تسلیم کرتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اونٹ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پہاڑ پر چڑھنا دشوار لگتا ہے یا پہاڑ سے اترنا دشوار لگتا ہے؟ تو اس نے کہا تینوں میں خوند نہیں ہے. خوند پشتو میں اب کیا بولیں گے؟ مطلب مزہ نہیں ہے. تو اس نے پوچھا تیسرا کون سا ہے بھائی؟ کہتے ہیں کیچڑ. جو جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ہم تو آپ کے کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے ہم نے اپنی جان چھڑائی. اگست 2006 میں نواب بگٹی کا قتل کیا جاتا ہے، ان کو شہید کیا جاتا ہے. ہمارا ایک ممبر قومی اسمبلی کا ممبر تھا، 2 ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے. ہم نے within 15 days ان اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا. ان کو اگر استعفیٰ دینا نہیں آتا، آئیں ہم ان کو کلاس دیں کہ استعفے کس طرح دیے جاتے ہیں. اور ان کے کپتان اس وقت ایک اکیلے میرے خیال میں 2002 کی اسمبلی میں اکلوتے تھے. انہوں نے تو استعفے کی جرات نہیں کی. یہاں پر کئی ایسے واقعات ہوئے، بم دھماکوں میں لوگ مارے گئے، دہشت گردی میں لوگ مارے گئے، لیکن کپتان صاحب آپ نے اپنے اقتدار کے چھیننے کے غم میں استعفے دیے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مارے گئے یا شہید ہوئے، ان کے غم میں آپ ایک بھی استعفیٰ لکھ نہیں سکتے تھے. کل میں اس واقعے کا ضرور ذکر کروں گا جناب اسپیکر صاحب. تفتان میں، کیونکہ وزیر اعظم صاحب موجود نہیں ہیں، ان سے صورت سے ایک گزارش کروں گا کہ پچھلے دور حکومت میں وزیر اعظم کی کرسی پر ایک سریا لگا ہوا تھا، اور وہ گردن جو ہے یوں ہوتی تھی، نیچے نہیں ہوتی تھی. مہربانی کر کے اس سریے کو اب وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تفتان کا واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے بارڈر کے علاقے میں جناب اسپیکر صاحب، لوگوں کا روزمرہ یا کاروبار جو ہے وہ بارڈر ٹریڈ سے ہے. ایک نوجوان گاڑی میں جا رہا تھا، جب اس کے رکنے کا اشارہ کیا گیا، تیل لے کے جا رہا تھا شاید، جب وہ نہ رکا تو اس پر فائر ہوا اور اس کو شہید کیا گیا. تو لوگوں نے احتجاج کیا. وہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی نے بارڈر بند کیا، لوگوں کی گاڑیوں سے لوگوں کو اتارا اور ان کو کہا کہ پیدل جائیں. اس رمضان کے مہینے میں 3 سے 4 لوگ پیاس اور بھوک سے جو ہے تڑپ تڑپ کر اس ریگستان میں جو ہے شہید ہو گئے. اس کا ازالہ ہونا چاہیے. میں پرائم منسٹر سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کی ہائی لیول سطح پر جو ہے ایک انکوائری کمیٹی بٹھانی چاہیے، کہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کون اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ خون سے آبیاری کی ہوئی زمینوں پر فصلیں نہیں کربلا بنتے ہیں جناب اسپیکر صاحب. میں پھر ریپیٹ کروں گا، خون سے آبیاری کی ہوئی زمینوں پر فصلیں نہیں کربلا بنتے ہیں. ماؤں کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے خون کے آنسوؤں سے امن کی فاختہیں نہیں بستی.
اب یہ پتہ نہیں سابقہ حکومت نے اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بنایا یا کچھ اور بنایا. یہی کچھ ہوتا ہے مدینہ کی ریاست میں کہ ایک ڈپٹی اسپیکر کی ڈائز چیئر پر بیٹھ کر آپ اس کو جو ہے زدوکوب کریں, ایوان کا تقدس پامال کریں. یہاں پر جو کچھ ہوا کیا مدینہ کی ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے؟ اور جھوٹ بھی اس انداز میں بولا جاتا ہے جو اس کے سامنے سچ بالکل دکھتا ہی نہیں ہے, اور لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں, لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں. ایک تو ہوتا ہے جھوٹ جی, ایک جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پرچھائیاں بھی گونتی ہیں. یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں, وہ مدینہ کی ریاست میں نہیں ہو سکتے. مزید کچھ ایشوز تھے تو میں ان کا ذکر جو ہے آنے والے اس میں کروں گا, کیونکہ باقی بھی ساتھیوں کو یہاں پر بات کرنی ہوگی. لیکن ایک گزارش کروں گا کہ ہم یہ ایک عہد کریں کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کر جو ہے کام کرنا ہوگا. کسی بھی ادارے کو کسی بھی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی. سیاسی معاملات کو سیاسی اور جمہوری انداز میں جو ہے حل کرنے کا حق, صرف حق ہم لوگوں کو ہے, کسی اور کو نہیں. اداروں کی سیاسی معاملات میں مداخلت 0/0 ہونی چاہیے. سیاسی سوچ بوجھ سے ناواقف لوگوں کو فیضیاب کرنے کا دور جو ہے ختم ہونا چاہیے. گیٹ نمبر 4 کے جھولوں میں پرورش پانے والوں کی سیاسی بھرتیاں بند ہونی چاہیے. آخر میں آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا جناب اسپیکر صاحب, اور پرائم منسٹر سے بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ کم سے کم اس عید پر ان لاپتہ بچوں کا مسئلہ حل کرائیں جو کئی عرصوں سے لاپتہ ہیں. ایک آج میں آپ سے کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا. حفیظ بلوچ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے یہاں پر اسلام آباد میں یونیورسٹی میں, خضدار میرے حلقے سے اس کا تعلق ہے, اس کو خضدار سے اٹھایا گیا جی. خضدار سے اٹھا کے اور اس کو جو ہے نصیر ڈیرہ مراد جمالی میں تقریباً 1.5 مہینے اس کے لیے احتجاج بھی ہوئے, پریس کلب کے سامنے اس کے لیے احتجاج ہوئے, اور اس پر دفعات کچھ اس طرح لگ دے ہیں کہ ایکسپلوزیو ایکٹ جو ہے وہ لگا کہ اب اس کو تھانے میں بند کر دیے گئے. میری پرائم منسٹر سے یہی گزارش ہوگی, یہیں سے ابتدا کریں, حفیظ بلوچ کی فوراً فی الفور رہائی کا اعلان کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے آنے میں نہ کہ صرف بلوچستان میں, خیبر پختونخوا کے علاقوں سے, کراچی کے علاقوں سے, ان تمام جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو جلد بازیاب کیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.